حاتم اپنی مسند سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عزیز، تم نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس عذاب میں گرفتار ہوئے؟ یہ سن کر وہ شخص آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہنے لگا، اے نوجوان، میں انہی لوگوں کا سردار ہوں۔ یوسف سوداگر میرا نام ہے اور میرا وطن چین ہے۔ میرے پاس مال و دولت بہت تھی، لیکن میں ایسا کنجوس تھا کہ کبھی ایک پھوٹی کوڑی تک خدا کی راہ میں نہ دیتا تھا اور نہ اپنے نوکروں کو ایسا کرنے دیتا تھا۔ اگر وہ چوری چھپے کسی غریب کی مدد کر دیتے تو میں انہیں مارتا پیٹتا اور سخت سزائیں دیتا تھا۔ ایک بار میں اپنے نوکروں کے ساتھ تجارت کا سامان لیے شہر خوارزم جا رہا تھا کہ ڈاکو آ پڑے۔ انہوں نے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور ہم سب کو جان سے مار کر یہیں گاڑ دیا۔ میرے نوکروں نے اپنی سخاوت کے سبب ایسا مرتبہ پایا کہ سب مسندوں پر بیٹھے، بہشتی لباس پہنے، عمدہ عمدہ کھانے کھاتے ہیں، اور میں اپنی کنجوسی کے سبب اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس لیے آہیں بھر بھر کر صدا دیتا رہتا ہوں کہ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اس کی داستان سن کر حاتم کا دل بھر آیا اور وہ بولا، میاں، کیا کوئی طریقہ تمہاری نجات کا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو ایک مدت سے آہوزاری کر رہا ہوں، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں پہنچا۔ ہاں، خدا تمہیں توفیق دے تو میرے وطن جاؤ۔ وہاں میری حویلی سوداگروں کے محلے میں ہے، وہاں جا کر میری اولاد سے میرا حال کہنا۔ حویلی کے پچھلے صحن میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے بہت سی دولت دفن ہے، وہ نکال کر ایک حصہ میری اولاد کو دینا تاکہ ان کے گزارے کی صورت ہو، اور باقی 3 حصے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا۔ شاید اس طرح مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ حاتم نے یوسف سوداگر سے اس کا پتہ ٹھکانہ اچھی طرح پوچھ لیا اور رات وہاں رہنے کے بعد صبح ہوتے ہی چین روانہ ہو گیا۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد حاتم یوسف سوداگر کے شہر جا پہنچا اور سوداگروں کے محلے میں اس کی حویلی تلاش کی اور لوگوں سے کہا کہ یوسف سوداگر کی اولاد میں سے کوئی ہو تو اس کو بلا لاؤ۔ اس کے بیٹے بھیک مانگ مانگ کر گزارا کر رہے تھے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے تو حاتم نے انہیں بتایا کہ مجھے تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ حاتم کی یہ بات سن کر لوگ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم شاید دیوانے ہو گئے ہو، یوسف سوداگر کو تو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، بھلا اس نے تمہارے ہاتھ پیغام کیسے بھیجا؟ اس پر حاتم تائی نے حویلی کے پچھلے صحن میں پیپل کے درخت کے نیچے دولت کا پتہ بتایا اور اپنا تمام ماجرا بھی شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ پیپل کے نیچے جگہ کھدوائی گئی تو واقعی وہاں سے بہت سی دولت برآمد ہوئی۔ حاتم نے ایک حصہ تو یوسف سوداگر کی اولاد کے حوالے کیا اور باقی 3 حصے خدا کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ واپس چلا آیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ قبرستان پہنچا۔ 3 روز وہاں رہا۔ جمعے کی شب کو تمام لوگ اپنے اپنے دستور کے مطابق قبروں سے نکلے اور اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے آگے جیسا کھانا آیا، یوسف سوداگر کے آگے بھی ویسا ہی کھانا آیا۔ اس نے حاتم تائی کو دیکھتے ہی کہا، اے نوجوان، مرحبا، تمہاری ہمت اور کوشش سے مجھے اس عذاب سے نجات ملی۔ اب مجھے ان جیسا ہی کھانا ملتا ہے، گو مسند اور پوشاک ان جیسی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جیتے جی خیرات اور میں نے مرنے کے بعد کی۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اب آسودہ ہوں۔ خدا تم کو جزائے خیر دے۔ صبح کو حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور کچھ دنوں کے بعد سورت پہنچا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ حاتم نے سرائے میں جا کر نوجوان سوداگر سے ملاقات کی اور اسے تسلی دی کہ حوصلہ رکھ، میں سوداگر زادی کے دوسرے سوال کا بھی جواب لے آیا ہوں۔ صبح کے وقت وہ حارث کے ہاں گیا اور اس کی بیٹی کو تمام حال شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ پھر کہنے لگا، تمہاری دوسری شرط پوری ہو چکی ہے، اب تیسری بیان کرو تاکہ میں اس کی بھی تدبیر کروں۔ سوداگر زادی نے کہا، اے حاتم، اب جلدی جاؤ اور پری زادوں کے بادشاہ کا مہرہ لے کر آؤ۔ حاتم یہ سنتے ہی واپس سرائے آیا اور نوجوان سوداگر کو تسلیاں دے کر مہرے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی دن تک وہ صحرا جنگل جنگل پھرتا رہا۔ آخر خیال آیا کہ دیوؤں کے بادشاہ فروکاش سے ملاقات کروں، شاید اس طرح پری زادوں کے بادشاہ تک پہنچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ واپس ہوا اور سورت شہر کے قریب آ کر پھر اسی غار میں اتر گیا جس میں پہلے گیا تھا۔ جب فروکاش کے پاس پہنچا تو وہ بڑے پرتپاک سے ملا۔ فروکاش نے حاتم کے ادھر آنے کا سبب پوچھا۔ حاتم نے ساری داستان کہہ سنائی کہ پری زادوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو مہرہ ہے، اب میں وہ حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ فروکاش کہنے لگا، اے حاتم، وہ مہرہ بادشاہ سے لینا تو دور کی بات، دیوؤں کی تو یہ مجال بھی نہیں کہ وہ وہاں جائیں اور پھر سلامت واپس آ جائیں۔ پھر فروکاش کچھ سوچ کر کہنے لگا، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بادشاہ کا ایک لڑکا کسی بیماری سے اندھا ہو گیا ہے، اب تک اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اگر تم طبیب بن کر جاؤ تو شاید تمہاری قسمت یاوری کرے۔ حاتم تائی نے یہ سن کر کہا، یہ تجویز نہایت معقول ہے، تم کسی طرح مجھے وہاں پہنچانے کا بندوبست کرو۔ فروکاش کہنے لگا، میرے دیو صرف اس کی سرحد تک جا سکتے ہیں، وہ تمہیں سرحد تک پہنچا دیں گے، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ فروکاش نے اپنے چند دیوؤں کو حکم دیا اور وہ پل میں حاتم تائی کو پری زادوں کے بادشاہ کے ملک کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ حاتم ان کا شکریہ ادا کر کے آگے چل دیا۔ یہ ملک بڑا خوبصورت تھا۔
آسمان سے باتیں کرتا ہوا ایک پہاڑ قریب ہی نظر آیا۔ بے شمار پھلدار درخت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حاتم چند قدم ہی چلا تھا کہ پری زادوں کے ایک لشکر اسے گھیر لیا اور کہنے لگا کہ اے آدمی، کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں جو پری زادوں کے ملک میں آیا ہے؟ حاتم نے کہا، اے پری زادو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا لڑکا بیماری کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہے۔ میں طبیب ہوں اور اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ پری زاد اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ حاتم نے کہا، حضور، فروکاش بادشاہ کے دیو مجھے آپ کے ملک کی سرحد تک پہنچا گئے ہیں۔ میں نے فروکاش کی زبانی سنا تھا کہ حضور کا فرزند کسی بیماری میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہے۔ میں طبیب ہوں، اس لیے یہاں چلا آیا۔ اگر حکم ہو تو میں آپ کے فرزند کا علاج کروں۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، میری قوم کے تمام طبیب اس کا علاج کر چکے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگر تم اس کی آنکھیں ٹھیک کر دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ تب حاتم نے شہزادے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بے نور تھیں اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ حاتم نے فوراً ریچھ کا دیا ہوا مہرہ نکالا اور پانی میں گھس کر اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ ایک دم درد بند ہو گیا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ حاتم سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ اتنے میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر پردہ ظلمات کے درخت نور ریز کے پانی کے 2-3 قطرے مہرے کے پانی کے ساتھ شہزادے کی آنکھوں میں ڈالے جائیں تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر پردہ ظلمات کے درخت نور ریز کے پانی کے چند قطرے مل جائیں تو شہزادے کی آنکھیں ابھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو وہاں جائے اور درخت کا پانی لائے؟ یہ سن کر سب درباری کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے کہ حضور، ظلمات میں دیوؤں کی عملداری ہے جو ہمارے دشمن ہیں، اور درخت نور ریز پر تو خلقاش دیو 40,000 دیوؤں کے ساتھ پہرا دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، تو خود ہی اس کی کوئی ترکیب کر۔ حاتم نے اپنے جی میں کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں واپس فروکاش بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اس سے خلقاش کے نام خط لاتا ہوں۔ اس طرح کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، تم یہی رہو، تم فروکاش بادشاہ کے نام خط لکھ دو۔ میں اپنے سب سے تیز رفتار پریزاد کو تمہارا خط دے کر روانہ کرتا ہوں۔ پریزادوں اور دیوؤں کی ویسے تو دشمنی ہے لیکن فروکاش تمہارا دوست ہے، اس لیے وہ ہمارے قاصد کو کچھ نہیں کہے گا۔ حاتم نے ایسا ہی کیا۔ پریزاد حاتم کا خط لے کر فروکاش کے پاس گیا۔ اس نے فوراً چند دیو خلقاش کی طرف بھیجے اور وہاں سے درخت نور ریز کا پانی ایک شیشی میں لے آئے۔ فروکاش نے وہ شیشی پریزاد کے حوالے کی اور پریزاد نے وہ شیشی لا کر حاتم کو دے دی۔ حاتم نے اس کے پانی میں مہرہ گھس کر شہزادے کی آنکھ میں لگایا تو اس کی آنکھیں کٹورا سی کھل گئیں۔ جیسے ہی شہزادے نے اپنے باپ کو دیکھا تو بے اختیار پاؤں پر گر پڑا۔ دربار میں مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ تب پریزادوں کے بادشاہ نے بے شمار زر و جواہر حاتم کے سامنے لا رکھے، مگر حاتم نے کہا، حضور، مجھے یہ زر و جواہر نہیں چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قول کے مطابق جو چیز مانگوں وہی حضور عنایت فرما دیں۔ حاتم نے کہا، حضور، یہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس غلام کو عنایت ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، شاید یہ مہرہ حارث سوداگر کی بیٹی نے تم سے مانگا ہے، لیکن خیر، تم سے وعدہ کیا ہے اور اب وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے مہرہ اپنے ہاتھ سے اتار کر حاتم کو دے دیا اور کہا، لیکن یاد رکھنا